کو ملا کر ایک زبان بنائی گئی جو اردو کہلاتی ہے۔ اردو کے جو معنی ہیں وہ لشکر کے ہیں، اور یہ زبان اردو کہلاتی ہے۔ لشکر مطلب کہ مختلف زبانوں کا مجموعہ، یا مختلف چیزوں کا بہت زیادہ جب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں یا افراد جو ہوتے ہیں، جیسے کہ فوج کا لشکر ہو گیا، یا مطلب کہ چڑیوں کا لشکر ہو گیا، فوج ہو گئی، یا ابابیل کا لشکر ہو گیا، یا وہ ٹڈیوں کا لشکر ہو گیا۔ جب کوئی اٹیک کرنے کے لیے کوئی چیز اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم لشکر کہتے ہیں، لشکر کی شکل میں اس کو بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لشکر کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ان نظریات کو ابھی جتنی بھی یہ اوپر حوالے دیے ہیں میں نے، ان نظریات کو قبول نہیں کرتے کیا جاتا، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اسباب ہیں کچھ۔ اس کے ایک سبب تو یہ ہے کہ اردو زبان عربی، فارسی، پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا، ڈیلوی زبان سے اتنے زیادہ بنیادی اختلافات رکھتی ہے کہ اسے ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اردو پنجاب، سندھ، دکن، یو پی یا نواح دلی کے دیہات میں سے کہیں بھی نہیں بولی جاتی۔ تو ان علاقوں میں بالترتیب پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا اور ہریانی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے کر کے کہتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے، تحقیق نگار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زبان کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جنوب مغربی یو پی میں اردو چلن ملتا ہے، لیکن وہاں بھی یہ بیشتر شہری مسلمانوں کے گھروں تک محدود ہے۔ تو مطلب شہری لوگ جو ہیں وہ تو بولتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے دیہات کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ شہری ان کی بولی جو ہے وہ ہندو برج بھاشا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہی حال دہلی میں بھی ہے۔ دہلی کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ تو اردو بولتے ہیں، لیکن جو ہندو کمیونٹی ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہریانی بولی بولتے ہیں، اس لیے دلی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ جو زبان کے ماہرین ہیں وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ دو زبانوں کی ملاوٹ ان کو کر دی جائے، یا دو زبانیں مکس ہو کے کوئی تیسری زبان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اردو کی پیدائش کے متعلق یہ جو اوپر جتنے بھی بیان ہوئی ہیں چیزیں یا باتیں یا نظریے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ حقیقت اچھا بیٹا، یہاں پہ کسی نے سوال پوچھا تھا ادب کیا ہوتا ہے، تو ادب لٹریچر کو کہتے ہیں۔ جی، اردو بھاشا، لینگویج حقیقت صرف اتنی ہے کہ آج اس برِ صغیر میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ان میں اردو بھی شامل ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ ہندوستان میں آئے تھے اس وقت بھی اس تلفظ کے ساتھ اپنے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ بہت قدیم زبان ہے، یہ اس ٹائم بھی بولی جاتی تھی جب ابھی آریہ آئے تھے، تو اس سے پہلے بھی یہ بولی جاتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کی جو قدیم ترین کتاب ہے رگ وید، اس میں جو تصنیف ہے، اس کی جو تصنیف کی گئی، یہ اردو میں اس کے وہ ملتے ہیں۔ تو اس کا تصنیف کا جو زمانہ ہے وہ 1000 اور 1500 سال قبل از مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ مطلب کہ وہ اسلام کی سے پہلے کا زمانہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس ٹائم کے یہ لوگ مطلب کہ تب بھی یہ کتاب موجود تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اردو کی جو تاریخ ہے وہ قبل از مسیح یعنی کہ مسلمانوں سے پہلے کی ہے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی یہی زبان بولی جاتی تھی۔ روسی ترکستان جو کی وادی یغناب میں بولی جانے والی موجودہ جو زبان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ اردو کے الفاظ و فقرات بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اتنی پرانی زبان کی پیدائش کا حال آج کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نامعلوم ہونے کا کوئی ذریعہ ہی اس وقت نظر آتا ہے۔ یہ مطلب کہ نہ تو اس کا کوئی پیدائش کا حال معلوم ہے، اور نہ ہی اس کا معلوم ہونے کے کوئی ذریعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پتہ چل سکے کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ زبان پنجاب، سندھ، دکن، یو پی یا نواح دلی کے دیہات میں نہ اس وقت بولی جاتی تھی اور نہ آج بولی جاتی ہے، بلکہ ان علاقوں کے جن شہروں یا جن گھروں میں اس کا راج ہے یا رواج ہے ان میں باہر سے لائی گئی۔ جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایشو، کوئی
مشکل؟ یہ میوٹ کر لینا. شکریہ. اچھا، اس زبان کو آج تک بہت سے نام دیے گئے. کبھی اس کو کچھ کہا گیا، کبھی کسی نام سے پکارا گیا. جو اس کا مطلب ابتدائی نام تھا وہ اس کو ریختہ کہا جاتا تھا. قدیم ہندو مسلم شعراء جو ہے اسے ریختے لکھنے میں سے معلوم ہوتا ہے. ریختے مطلب ان کی جو لکھے ہوئے جو نمونے ہیں وہ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دیش میں جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، جب فارسی عربی کے الفاظ بھی ملا دیے جاتے تھے تو لوگ اس کو ریختہ کہنے لگتے تھے. لیکن عام خیال کی بات یہ ہے کہ ریختہ کا لفظ نظم کی زبان کے لیے استعمال کیا گیا تھا. یعنی کہ اس ٹائم میں جو شاعری کے لیے چیز جو شاعری لکھی جاتی تھی اس کے لیے جو زبان استعمال ہوتی تھی اس کو ریختہ کہتے تھے. جبکہ دوسری جو عام زبان تھی بات چیت کرنے کی یا بول چال کی، اس کو ریختہ نہیں کہتے تھے. تو پھر جو ہے نثر کے لیے یہ لفظ جو تھا وہ رائج نہیں تھا. نہ تو عام بول چال میں اس کو ریختہ کہتے تھے، لیکن ریختہ سے مراد یہ ہوتا تھا کہ شاعری لکھی ہوئی جو ہوتی تھی. تو نظم کے لیے ریختہ کا لفظ غالب کے زمانے تک استعمال ہوتا رہا. مطلب اس کی ابتدا سے لے کے غالب کے زمانے تک اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کو ریختہ بھی کہتے رہے، لیکن اب آ کر متروک ہو گیا. اب اس کو نہیں کہتے ہیں. اس کے لیے وہ غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اب جو میر کے ٹائم کی جو اردو ہے وہ بہت ہی مطلب خوبصورت زبان تھی. اس ٹائم تک اردو زبان کو اتنا عروج حاصل ہو چکا تھا کہ وہ ایک خوبصورتی میں اس کا کوئی بھی وہ مطلب کہ نم البدل نہیں تھا. وہ ایک بڑی خوبصورت اور شائستہ زبان تھی. اس زبان کا دوسرا نام جو تھا وہ اردو معلیٰ رکھا گیا، جو پھر اب صرف آ کے تو وہ اردو رہ گیا. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ اس کا نام اس لیے اردو معلیٰ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ 1647 میں جب شاہ جہان نے آگرے سے اردو کا جہاں کے اردو کا راج تھا اپنا تخت دلی کو منتقل کیا تو پرانے شہر سے ایک نئی بستی بسائی، جس میں فوجی سپاہیوں کے علاوہ دوسرے شہری بھی آباد ہوئے. فارسی زبان میں فوجی چھاونی جو ہوتی ہے اس کو اردو کہتے ہیں، اور جو شاہی قیامگاہ ہوتی ہے اس کو بھی اردو کہتے ہیں. اس لیے علاقے کو جس میں شاہی قلعہ بھی تھا اردو معلیٰ کا نام دیا گیا، اور اس کے بازار کا نام اردو بازار رکھا گیا، جو آج تک دہلی میں موجود ہے. اور یہاں پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں ایک جو ہے نا اردو بازار کے نام سے بازار موجود ہے جہاں پہ ساری کتابیں ہی ہوتی ہیں. اسی اردو